مولانا محمد کلیم صدیقی تبدیلی مذہب معاملہ عمر قید کی سزا والا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں لکھنؤ کے خصوصی سیشن عدالت نے مبینہ جبراً مذہب تبدیل کرانے کے الزام میں مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم سمیت 16 ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ نچلی عدالت نے 12 ملزمین کو عمر قید اور 4 ملزمین کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ نچلی عدالت فیصلے کو ملزم عرفان شیخ نے لکھنؤ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف داخل اپیل پر گزشتہ کل لکھنؤ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے روبرو سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران عرفان خان کے دفاع میں جمعیت علماء مہاراشٹر زیر سایہ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی قانونی امداد کمیٹی کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ او پی تیواری اور ایڈوکیٹ فرقان پٹھان پیش ہوئے۔ خصوصی سیشن عدالت سے سزا پانے والے ملزمین میں سے عرفان شیخ پہلا ملزم ہے جس نے نچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ دوران سماعت 2 رکنی بینچ کی جسٹس عطاء الرحمن مسعودی اور جسٹس اجے کمار سری واستو کو ایڈوکیٹ او پی تیواری نے بتایا کہ نچلی عدالت نے عرض گزار کو ناکافی ثبوت و شواہد موجود ہونے کے باوجود عمر قید کی سزا سنائی ہے، جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایڈوکیٹ او پی تیواری نے عدالت کو مزید بتایا کہ جن دفعات کے تحت نچلی عدالت نے عرض گزار اور دیگر ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں۔ ایڈوکیٹ او پی تیواری نے عدالت کو مزید بتایا کہ اس مقدمہ کی بنیاد ہی غیر آئینی ہے، لہٰذا ملزمین کو سزا دینے والے نچلی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دینا چاہیے۔ ایڈوکیٹ کے دلائل کی سماعت کے بعد 2 رکنی بینچ نے استغاثہ کو نوٹس جاری کیا اور 5 ہفتے کے اندر اپنا اعتراض داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ریاستی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے عرض گزار کی اپیل پر اعتراض داخل کرنے کے لیے 8 ہفتوں کا وقت طلب کیا تھا، جس پر ایڈوکیٹ او پی تیواری نے اعتراض کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ عرض گزار دوران ٹرائل ضمانت پر تھا، لیکن نچلی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد اسے جیل واپس جانا پڑا، لہٰذا عرض گزار کی اپیل اور ضمانت کی عرضداشت پر جلد از جلد سماعت کی جائے۔ 2 رکنی بینچ نے استغاثہ کو نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اور مقدمہ کی سماعت نومبر کے ماہ میں کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ عرض گزار عرفان شیخ کی جانب سے لکھنؤ ہائی کورٹ میں داخل اپیل کو ایڈوکیٹ عارف علی اور ایڈوکیٹ مجاہد احمد نے تیار کیا ہے، جس میں تحریر ہے کہ استغاثہ ملزم کے خلاف عدالت میں پختہ ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے، جس کی بنیاد پر ملزم کو اس مقدمہ میں قصوروار ٹھہرایا جا سکے۔ اس مقدمہ میں استغاثہ نے ملزمین کے خلاف گواہی دینے کے لیے 24 سرکاری گواہوں کو پیش کیا، جس میں چیف تفتیشی افسر کی گواہی بھی شامل ہے، لیکن ان تمام گواہان کی گواہی قانوناً پختہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ٹرائل کورٹ نے ملزم کو عمر قید کی سزا سنا دی، جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ عرضداشت میں مزید تحریر ہے کہ ملزم عرفان اور دیگر ملزمین کے خلاف گواہی دینے والے گواہان کے بیانات میں کھلا تضاد ہے۔ گواہان نے عدالت میں پہلی مرتبہ ملزم عرفان کے دیگر ملزمین کے ساتھ تعلق کا ذکر کیا تھا۔ ملزم عرفان کی گرفتاری ہی مشکوک ہے کیونکہ ملزم عرفان کا نام FIR میں درج ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ بعد میں اسے دیگر ملزمین کے بیانات کی روشنی میں گرفتار کیا گیا۔ عرضداشت میں مزید تحریر ہے کہ گواہ استغاثہ لکشمی گپتا اور ادتیہ گپتا نے 2020 میں اسلام قبول کیا تھا، جبکہ اتر پردیش پروہیبشن آف لا فل کنورژن آف ریلیجن قانون 2021 میں بنا تھا، لہٰذا اس قانون کا اطلاق اس مقدمہ پر ہوتا ہی نہیں۔ نیز اس قانون کے مطابق متاثر یا اس کے رشتہ دار FIR درج کرا سکتے ہیں، لیکن موجودہ مقدمہ میں ونود کمار ATS افسر نے شکایت درج کرائی ہے، جس کی بنیاد پر ملزمین کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا، جو کہ غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود نچلی عدالت نے ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔